برسیسا سٹوری دیکھیں آپ برسیسا کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو یہ سٹوری بتائی ہے. برسیسا بہت نیک عابد مشہور زمانہ، وہ بہت نیک تھے. تو کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ بھائی آتے ہیں برسیسا کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری ایک بالینگ بہن ہے، تو ہم اس کو آپ کے پاس رکھنا چاہتے ہیں حفاظت کے لیے، آپ اس کی حفاظت کریں، آپ اس کو پروٹیکٹ کریں. تو برسیسا نے سنا تو کہا، یا اللہ یہ سب کیا کہہ رہے ہو آپ لوگ کہ مجھے ایک غیر محرم لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے بتا رہے ہو، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے، استغفر اللہ، اور نکل گئے وہاں سے. تو یہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے نیک تھے وہ. تو شیطان آئے، وسوسہ ڈالا کہ برسیسا وہ اس کے بھائی جو ہے وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی بہن کو آپ کو حفاظت کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، اور اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی اور کو دے دیں گے حفاظت کے لیے، تو کیا پتہ اس کی حفاظت ہو سکے گی، آپ جیسا عابد نیک کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے. تو گئے واپس ان کے بھائیوں کے پاس اور کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بہن کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن کچھ شرطوں کے تحت. اس کا الگ گھر رہے گا، وہ الگ رہے گی، ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا، میں کھانا اپنے گھر کے دروازے کے باہر رکھا کروں گا اور وہ آیا کرے گی، کھانا دیا کرے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کچھ عرصہ گزرتا گیا، وہ ایسے ہی کرتے رہے، کھانا اپنے گھر کے دروازے کے باہر رکھتے اور وہ آتی کھانا لے جاتی. تو اسی میں پھر شیطان آیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو اور وہ آ کر آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کھانا لے جاتی. راستے میں لوگ گزرتے ہیں، ان کی نظر اس پہ پڑ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہا بات تو صحیح ہے، کم سے کم، تو شیطان نے کہا کم سے کم اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ کے چلے آؤ واپس. تو ایسا کرنے لگے، کھانا لے جاتے، دروازے کو ناک کرتے اور چلے آتے. کچھ سمے ایسے بھی گزرتا گیا. تو پھر شیطان آیا، کہا کہ وہ دروازہ کھولے گی، باہر آئے گی، کھانا لے جائے گی، تو کسی کی نظر اس پہ پڑ سکتی ہے، نظر بد ہو سکتا ہے. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کھانا ہی اندر رکھ لیتے، اس میں کیا ہے، کھانا اندر رکھو اور چلے آؤ واپس. تو کہا ہاں بات تو یہ بھی صحیح ہے. تو اب وہ ایسا کرنے لگے برسیسا، وہ کھانا لے جاتے، کھانا اندر رکھتے اور باہر آ جاتے. تو کچھ سمے ایسے بھی گزرتا گیا. پھر شیطان آیا اور کہا کہ انسانیت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. کتنے مہینے گزر گئے کہ اس کا اس سمے کوئی نہیں ہے، اس کے بھائی اس کے پاس نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے. تو اس وقت آپ اس کے بڑے بھائی ہو، نہ کبھی سلام دعا کرو، کوئی مسئلہ ہو وہ پوچھ لو، بیماری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم ایک بار پوچھ تو سکتے ہو. تو کہا ہاں بات تو یہ بھی صحیح ہے. تو چلے گئے اور وہ دروازے کے باہر سے سلام دعا کرنے لگے، کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ سب پوچھنے لگے. کچھ عرصہ ایسے گزرتا گیا. پھر شیطان آئے. تو پھر شیطان نے کہا کہ آپ اس سے اس طرح سے بات کرتے ہو باہر سے، یعنی کہ دروازے کے باہر سے، کہ وہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ آپ کیا باتیں کرتے ہو. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اندر جاؤ، اس سے بات کرو، کوئی مسئلہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا، وہ آپ سے بتا سکتی ہے، تو پھر واپس نکل جاؤ، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو پھر ویسا ہی کرنے لگے. وہ اندر گئے، اندر جانے لگے، ان سے اندر بات کرنے لگے، اور شیطان نے دھیرے 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 ان دونوں کے بیچ میں محبت ڈیولپ کی، اور تب تک کرتا رہا کہ جب تک ان کو ایک بڑے گناہ میں مبتلا کیا، یعنی کہ انہوں نے پھر زنا کیا. اور جب یہ زنا ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا. تو پھر شیطان آئے اور کہا برسیسا یہ تم نے کیا کیا، اس کا بیٹا ہو گیا ہے، اس
کے بھائی آئیں گے, تمہیں پوچھیں گے کہ ہم نے اس کو تمہارے حفاظت کرنے کے لیے تمہارے پاس رکھا تھا اور تم نے یہ حفاظت کی, یہ کیا کر دیا تم نے, وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو اب کیا کروں؟ ایک کام کرو, مار دو دونوں کو, قتل کر دو دونوں کو. اور اس کے بھائی آئیں گے, پوچھیں گے تو کہہ دینا کہ بیمار ہو گئی اور مر گئی, پھر میں نے انہیں دفنا دیا. جھوٹ بولو تو بچ جاؤ گے, نہیں تو وہ نہیں چھوڑیں گے. تو برسیسا نے کیا کیا؟ برسیسا نے اس کا بھی قتل کیا اور اس بچے کا بھی قتل کیا اور دونوں کو دفنا دیا. اس کے بھائی آئے کچھ عرصے بعد, پھر اس کے جب بھائی آئے تو کہا الحمدللہ, جزاک اللہ, آپ نے ہماری بہن کا خیال رکھا. تو کہاں ہے ہماری بہن؟ تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ وفات ہو گئی اس دنیا سے, وہ بیمار تھے. تو پھر میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے. تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ شیطان اب برسیسا کو تو چھوڑ دیا, کیونکہ جو کچھ اسے کرانا تھا برسیسا سے وہ تو وہ کرا چکے. اب آگے دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ پھنساتے ہیں. وہ پھر ان تین بھائیوں کے خواب میں شیطان آتا ہے اور تینوں کے خواب میں سیم بات کہتا ہے کہ برسیسا نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کیا اور اس جگہ پر دفنا دیا. تو ایک بھائی اٹھتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا. سیکنڈ بھائی وہ بھی سیم یہی بات بولتا ہے, اور تیسرا بھائی وہ بھی یہی بات بولتا ہے. تو ایک بار یہ خواب دیکھا, سیکنڈ بار یہی دیکھا, تھرڈ بار سیم خواب دیکھا. تو ان کو لگا کہ کچھ نہ مسئلہ ہے, تو جا کے کیوں نہ چیک کیا جائے. اور وہ اس جگہ پر گئے, وہاں پہ 2 قبریں دیکھی, قبریں کھود کر دیکھا تو وہاں پہ ایک لڑکی کی اسکلٹن اور ایک بچے کی. تو پتہ چل گیا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. شیطان نے آلریڈی خواب میں بھی بتایا. تو گئے, برسیسا کو پکڑا کہ ہم نے تو اپنی بہن کو حفاظت کرنے کے لیے تمہارے پاس رکھا, اور یہ کیا کر دیا تم نے, چلو بادشاہ کے پاس, تمہیں پھانسی دلاتے ہیں. تو جب برسیسا کو لیا جا رہا تھا, پورا معاشرہ دیکھ رہا تھا. معاشرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برسیسا, یہ وہ برسیسا ہے, وہ نیک, وہ عابد, اس سے یہ گناہ ہو گیا ہے. تو جب بادشاہ کے پاس لے گئے تو سولی پر چڑھایا. وہاں پر فرسٹ ٹائم جو شیطان ہے وہ اپنی فزیکل سٹیٹ میں سامنے آیا اور کہا کہ برسیسا میں ابلیس ہوں, اور جو کچھ تم نے کیا یہ سب میرا مشورہ ہے, میرے ہی مشورے سے تم نے یہ سب گناہ جو ہے وہ کیا. تو میں تمہیں اگر ایک بات بتاؤں کہ میرے پاس ایک حل ہے تمہیں بچانے کا. اور برسیسا وہ بہت تڑپ رہے تھے کہ اس حالت میں مجھے موت آئے گی, کہ انہوں نے کہا کیا حل ہے, مجھے بتاؤ کیا حل ہے. تو بتایا کہ برسیسا مجھے سجدہ کرو, اور میں وعدہ کرتا ہوں, قسمیں کھاتا ہوں. قسمیں کھائی شیطان نے کہ میں تجھے بچا لوں گا, تجھے موت سے بچا لوں گا, پھانسی جو تجھے اس ٹائم دے رہے ہیں اس سے بچا لوں گا, تو لیکن اس کے لیے تو میرا سجدہ کر. اور برسیسا نے کہا کہ میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں, میں تو بندھا ہوا ہوں, میں جھک نہیں سکوں گا. تو شیطان نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے, بس ہلکا سا اپنا سر میرے سامنے جھکا لو. تو ہوتا کیا ہے, برسیسا اپنا سر جھکا لیتا ہے شیطان کے سامنے, اور شیطان کہتا ہے بس میرا کام ہو گیا. اس کے بعد شیطان غائب ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو برسیسا ہے اس کو لٹکایا جاتا ہے اور اس کو پھانسی دی جاتی ہے. تو وہاں پر جو برسیسا ہے وہ شرک پر مرتا ہے, اس کی موت جو ہے وہ شرک پر آتی ہے. تو یہ شیطان اس طرح سے اٹیک کرتا ہے, وہ سٹیپ بائی سٹیپ اٹیک کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ویکنس, انسان کی ویکنس کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے, تو وہ ہر کوئی کام سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہے. یہ شیطان کے پاس ایکسپیرینس ہے کہ کس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے آگے کے بندے کو. تو یہ ان چیزوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ
وہ برسیسا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ سب کس نے کروایا؟ یہ شیطان نے کروایا. وہ ایک دن کا برسیسا جو عابد، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے نیک تھے، اور اس کے بعد ان کی موت کس حال میں آئی. اللہ کبیر. اللہ ہم سب کو حفاظت کرے، ایسے گناہوں سے نجات دے. آمین.